إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه إلى آخر الحديث رواه الترمذي قابل قدر محترم حاضرین، تمام تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر توحید کی دولت سے مالا مال کیا، امت محمدیہ میں امت اجابہ بن کر دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادت نہیں کی اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو پہنچانے کے اندر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جماعت، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی مختلف صورتوں سے تعلق رکھنے والی آیات کریمہ کو پڑھ کر سنایا گیا،
اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی رکھا گیا۔ تو اسی کے پیش نظر انشاءاللہ آج کے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے نوجوانان اسلام سے اسلام کے مطالبے کے حوالے پر چند باتیں آپ لوگوں کے گوزے گشار کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی عطا کیا ہے، اور یہ زندگی بہت سارے مراحل پر طے کرتے چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے جس کو عالم جنین کہا جاتا ہے، اب جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اسی کو اطفال کے ایام کہا جاتا ہے، اور 3 سال کی عمر سے لے کر 7 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کے اندر لڑکپن کا معاملہ ہوتا ہے، اور وہی 7 سال کا مرحلہ بڑھتے بڑھتے 12 سال سے 19 سال کا مرحلہ ہوتا ہے تو نوجوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، اور 19 سال سے لے کر 35 یا 40 سال تک کے مرحلے کو جوانی کا مرحلہ کہا جاتا ہے۔ بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے انسان کے ادھیڑ عمر کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو مرحلہ ہوتا ہے بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ انسانی زندگی کے اندر چلنے والے جو مختلف مراحل ہوتی ہیں، ان تمام مراحل میں سے سب سے اہم مرحلہ انسانی زندگی کا جو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے ختم ہونے کے بعد میدان محشر میں لا تزول قدم ابن آدم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے میدان محشر میں کسی بھی آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھے گئے 5 سوالات کے جوابات کو نہ دیں۔ ان 5 سوالات کے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افنا، کہ اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ زندگی کے مراحل کو کیسے گزارا، اور زندگی کے مراحل کے بارے میں سوال ہونے کے بعد ایک اہم سوال ہوتا ہے عن شبابہ فیما ابلا، کہ اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو میں نے تجھے تیری زندگی کے اندر دیا تھا، اس جوانی کے مراحل کو تو نے کیسے گزارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ زندگی کے اندر جوانی بھی آ جاتی ہے، لیکن الگ سوال جو ہوتا ہے جوانی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال ہوا کہ تو نے تیری زندگی میں جو عمر جس کو ملی تھی یہ تو نے کیسے گزارا، اور الگ سے جو سوال ہوگا وہ جوانی کے بارے میں ہوگا کہ میں نے تیری زندگی کے اندر جوانی کی عمر کو لایا، تو نے اس جوانی کی زندگی کو کہاں کیسے اور کتنے اچھے حالات میں گزارا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی کے اندر جہاں تک جو بچپنا ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، ادھیڑ عمر ہوتی ہے، بڑھاپا ہوتا ہے، ان تمام عمر کے مراحل میں سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جوانی کو بڑا پسند کرتا ہے۔ ایک آدمی جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہوں، ایک بچہ جو اپنے لڑکپن بچپن کی زندگی گزار رہا ہو، ایک جوان کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے کہ کاش کہ میں ایسا بنتا، کاش کہ مجھے ایسی طاقت آتی، کاش کہ میری طاقت کو واپس لوٹایا دیا جاتا۔ تو آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جوانی ہوتی یا میری جوانی کو واپس لائی جاتی۔ تو یہ تمام کی تمام زندگی کے مراحل میں انسان کو اپنی دنیاوی زندگی میں یہ جوانی کے مراحل بڑی اہم زندگی طے کرواتی ہیں، کیونکہ نوجوانی کی عمر میں انسان کا ذہن پختہ ہوتا ہے، انسان کی سوچ اور سمجھ کی صلاحیت میں قوت مادہ ہوتا ہے، اور انسان کی اپنے اندر یہ جوانی کے مراحل میں اس کی نگاہیں تیز ہوتی ہیں، اس کی بصارت اور اس کی بصیرت تیز ہوتی ہے۔ یہ نوجوانی کی عمر میں انسان کے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو حاصل کرتا ہے
اس موقع پر مکمل طور پر اس کے جسم کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، انسان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، انسان کے اندر سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے کی طاقت و قدرت و صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو اس نوجوانی کی عمر میں ملتی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر نوجوانی کی عمر کی بڑی اہمیت بتائی گئی اور اس کی فضیلت کو بتایا گیا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اے انسانوں، اے میری امت کے لوگوں، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ بڑھاپے کو غنیمت جانو، یعنی زندگی کو غنیمت جانو، موت کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے صحت مندی کو غنیمت جانو، بیماری آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جانو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بیماری کے آنے سے پہلے اور فرصت کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کے اندر اپنا شیڈول بزی ہونے سے پہلے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک مرتبہ چلی جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ اسی لیے انسان کو ضروری ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو چیزیں ملتی ہیں وہ چیزوں کی اپنی دنیاوی زندگی میں قدر کرنا سیکھیں۔ بھائیو، یہ جو جوانی، یہ میری اور آپ کی جو مرحلہ چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے کہ جس طرح بیان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ انسان کی زندگی میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں ضرور بھی ضرور انسان سے سوال کیا جائے گا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے اہم نعمت اور سب سے بڑی نعمت انسان کی زندگی کے اندر جوانی کا مرحلہ ہے۔ یہ جوانی کے مرحلے کے بارے میں انسان کو پوچھا جائے گا، یہ جوانی کے مرحلے کے بارے میں گزری جانے والی یہ تمام کی تمام حالات و کیفیات کا انسان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جوانی انسانی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے۔ گویا کہ امانت کی خیانت کرنے والا منافقین کی علامتوں میں سے پایا جاتا ہے، اور منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بتایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کل قیامت کے دن جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ہوں گے، نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو بات معلوم ہی کہ جوانی اللہ کی نعمت ہے اور جوانی اللہ کی امانت ہے۔ اس ملی ہوئی نعمت کی قدردانی کرنا مومن کی نشانی ہوتی ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی امانت کی حفاظت کے خاطر دنیا کی زندگی کو صحیح طور پر استعمال کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی حکمت کی دلیل معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جو جوانیاں، یہ جو جوانی کے مراحل، یہ جو جوانی کی زندگی، یہ جوانی کا جو مرحلہ انسان کو، مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی، اللہ کی اس امانت کی ہر انسان کو قدردانی کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان احادیث کو یاد کیجئے جس کے اندر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا وقت ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے، ماں اپنی بیٹی سے، شوہر اپنی بیوی سے، بھائی اپنے بھائی سے، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سر پر آ جائے گا، زمین تانبے کی ہو جائے گی، ہر آدمی اپنی برائیوں کے کرتوت کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے
ایک ایسا نوجوان جس کے بارے میں بتایا کہ رجل نشا فی عبادت اللہ، ایسا آدمی جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت میں اپنے دل کو لگاتا ہے، ورجل قلبہ معلق فی المسجد، کہ ہمیشہ عبادت کے رہنے کے ساتھ ساتھ نماز کا انتظار، مسجد کے آنے کا انتظار کرتے رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور بتایا گیا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان اپنی جوانی کے مراحل کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارتا ہے اور گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو گویا کہ اس کی جوانی کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالی قبول کر کے کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دینے کا وعدہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا رہا ہے۔ اور بتایا گیا رجلانی تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، کہ ایسے دو نوجوان دوست، عام طور پر جوانی میں دوستی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے لیے بچپن اور بڑھاپے میں دوست مل جاتے ہیں، لیکن جوانی میں ملنے والی دوستی انسان کی جنت بھی بناتی ہے، جہنم بھی بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے دو دوست جو اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، کل ایسے دو دوستوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جوانی کی عبادتیں، جوانی کے مراحل، جوانی کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے، اس کی قدر دانی کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اس کی قدر دانی میں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رضامندی کے طور پر حاصل کرنا، یہ میری اور آپ کی جوانی کے مرحلوں کے تقاضوں میں سے تقاضا ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جو جوانی کا مرحلہ ہے، اس کے اندر اپنی دنیاوی زندگی میں خاص کر ایسے اعمال کریں کہ اپنی دنیاوی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے مرحلے کو یاد کیجئے کہ آپ کے جوانی کے مراحل کے اندر کیسے کیسے اپنی دعاؤں کے اندر اپنی آئندہ آنے والی اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر دعائیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کو یاد کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر شادی ہونے سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے گواہی دی، اے ابا جان، ہم نے ایسے نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں کی امانت پائی جاتی ہے، جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور ہمیں اس سے بہادر نوجوان کو دیکھا۔ تو باپ کی اس بیٹیوں کے سامنے، یعنی بیٹیوں کا باپ کے سامنے ذکر کیا جانے والا یہ مرحلہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو گواہی دیتا ہے۔ اے جوانی کے مراحل کو یاد کیجئے، میرے اور آپ کے امام، کائنات کے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر آپ جیسے خدیجہ کو شادی کیا رضی اللہ عنہا، تو آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی ایمانداری، آپ کے اخلاق اور آپ کے لوگوں کے ساتھ رویہ، میانہ روا، یہ تمام کی تمام چیزیں گواہیوں کے دینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کی بڑی مالدار خاتون تھی، جن سے نکاح کرنے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے عرب کے لوگوں نے، مالدار لوگوں نے پیغام نکاح کو بھیجا تھا، لیکن تمام لوگوں کے رشتوں کو ٹھکرا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے مراحل کے دیکھنے والے اخلاق کو، آداب کو، معاملات کو، عبادات کو، ریاضیات کو، سیاسیات کو، ان چیزوں کو دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اپنے آپ کو رشتے کے لیے آگے بڑھایا اپنے غلام اور لونڈی کے ذریعے۔ تو بھائیو، اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر یہ پیغام اپنی دنیاوی زندگی میں انبیاء کی سیرتوں کو دیکھو، اور یہاں تک کہ صحابہ کی سیرتوں کو دیکھو، اور ہمارے چار خلفاء جو ہیں ان تمام کی سیرتوں کو دیکھو کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جوانی کے مراحل کو کیسے طے کیا ہے۔ اسی لیے
آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ پوری کی پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسانی زندگی کے اندر جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر کی جانے والی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اس عمر میں کرنے والی عبادت انسان کو جنت کا ذریعہ بنا دیتی ہے، اس عمر میں کی جانے والا معاملہ انسان کو اخلاق و پیکر کا رہنما بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جوانی کے مراحل کو خوب سے خوب اپنے طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کو خاص کر آج کی نوجوان نسلوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسے بننا ہے، اور ہماری جماعت کے بڑے، اپنی قوم ملت کے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نوجوان اولاد کو ایسے بنائے کہ ان کی نوجوان اولاد چار لوگوں کو کام نہ آئے تو کوئی بات نہیں ہے، کم از کم یہ نوجوان اولاد بذات خود اپنے آپ کو تکلیف اور نقصان پہنچانے والی نہ بنے۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ ایک نوجوان کو ایسے ہونا چاہیے کہ چار لوگوں کو کام نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے، چار لوگوں کو فائدہ دینے والا کام نہیں کر رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم نوجوان کو ایسا بننا ہے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کہ بذات خود اس کی ذات سے اس کو بذات خود تکلیف نہ ہو، بذات خود اس کو نقصان نہ ہو۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نوجوانوں کے مراحل کو، نوجوانوں کے حالات کو، نوجوانوں کے لمحہ فکریہ کو اگر دیکھا جائے، آج امت مسلمہ کے نوجوان کیسے فتنوں کے اندر شکار ہو چکے ہیں، اور کیسے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جوانی کی امنگیں، یہ جوانی کے مراحل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزار رہے ہیں، اور کیسے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنوں کی دشمنی کو اپنے لیے دوستوں کو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارا سونا اسلامی ہو، تمہارا جاگنا اسلامی ہو، تمہارا تعلیم کا کردار اسلامی ہو، تمہارے اخلاق اسلامی اخلاق ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اسلامی اخلاق ہو، تمہارا لینا دینا اسلامی اخلاق ہو، تمہارے بات کرنے کا انداز، تمہارے گفتار کا انداز، تمہارے کردار کا انداز یہ اسلامی طرز تکلم ہو، اسلامی طرز زندگی ہو۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے اس پیغام کو یاد کیجئے کہ پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اے میرے بندو، کہ تم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شیطان کے طریقے پر چلنے والے مت بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ سے چیلنج کر کے آیا ہوا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری پوری کی پوری بندگیت کو، تیری عبودیت اور بندوں کو جنت کے راستے سے دور کر کے جہنم کے راستے کی طرف میں لے جانے والا ہوں۔ یہ چیلنج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اسی لیے آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ آیت پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمان نوجوانوں، اپنی جوانیوں کو اسلامی جوانی بناؤ، اپنی جوانیوں کو ایمانی جوانی بناؤ، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صدق و صفا کے پیکر بنو، سچائی والے بنو، امانت دار بنو، دیانت دار بنو، ایماندار بنو، اور دیندار اپنی دنیاوی زندگی کے اندر لانے والے بنو۔ آج کے موجودہ حالات اپنی دنیاوی زندگی کے اندر چاہے کسی بھی قوم و ملت کے ماننے والوں کا ہو، پوری کی پوری دنیا کے اندر دشمنان اسلام کے سب سے بڑے نرغے میں میرے اور آپ کے نوجوان ہیں۔ میں اور آپ دشمنان اسلام کے نرغے میں آ چکے ہیں کہ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دنیا کے کیسے آرگنائزیشنز ہیں، دنیا کی ایسی کمیٹیاں ہیں، دنیا کی ایسی پالیسیوں کو اختیار کر کے نوجوانوں کو آفر پہ آفر دیا جاتا ہے، کبھی فتنوں کا آفر اور کبھی ارتداد کا آفر اور کبھی اپنی
دنیاوی زندگی کے اندر رہبانیت کو اختیار کرنے کا آفر، کبھی مال و متاع کے خلاف، اسلام کی پابندیوں کے کرنے کے خلاف کا آفر یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو دیا جا رہا ہے۔ آج اپنی دنیاوی زندگیوں کے اندر نوجوان بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہوش کی خبر لیجئے، اپنے آپ کو سنبھالیے، کیونکہ یہ نوجوان جو ہوتے ہیں آئندہ چل کے قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، یہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں، یہ قوم کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ان قوم کے چلانے والوں کو آئندہ بن کر قوم کی زندگی کو سدھارنے والے نوجوانوں کے لیے آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ پیغام ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کی تعلیم حاصل کرو، اسلام کی تعلیم حاصل کرو، اور ایسی تعلیم حاصل کرو کہ اپنی زبان سے ہمیشہ نکلے لا الہ الا اللہ، نکلے اپنی زبان سے نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ایسے نوجوان آج کے زمانے کے اندر، آج کی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ آج میری اور آپ کی جوانیاں کہاں جا رہی ہیں اور میرے اور آپ کے نوجوان کدھر بھٹکتے جا رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے ہمارے بڑے، ہمارے بزرگان دین، ہمارے قوم ملت کے پاسبان، ہمارے ذمہ داروں کے ذمہ داری بنتی ہے اپنی جماعت کے، اپنی جمعیت کے، اپنے محلے کے، اپنے خاندان و قبیلے کے، اپنے شہر اور باڑے کے نوجوانوں کو سنبھالو، ان کی ڈوری کو اپنے ہاتھوں پر رکھو، ورنہ آزاد پرندے کی طرح چھوڑ دیا جاؤ گے تو ہمارے نوجوان کسی اور کے شکار کے شکاری بن جائیں گے۔ اسی لیے وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل اختیار کیجئے اپنی تربیت کے لیے، اپنی مساجد کو نوجوانوں کی تربیت گاہ بنائے، اپنی مساجد کو نوجوانوں سے قریب کرنے کے لیے ان کے اندر ویلفیئر کام کیجئے، اپنی جوانوں کو اپنے مساجد سے قریب کرنے کے لیے ان کے اندر سماجی سیوا کی خدمات کو انجام دینے کی روح پھونکیے، اور اپنے نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے اندر ایسے علماء سے جوڑے رکھیں جو علماء کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور منہج سلف کی روشنی میں دعوت دیتے ہوں۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ نوجوانوں کی حالات، یہ نوجوانوں کے صورتحال بنتے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہمارا نوجوان، آج ہماری جوانیاں، آج ہماری جوانی کے وقتیں، آج ہمارے جوانی کے مراحل کیسے کیسے حالات پر گزر رہے ہیں۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں تو آج کئی نوجوان ایسے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ڈپریشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی نوجوان ہیں جن کی زندگیوں کے اندر ایک ڈپریشن کے شکار کی وجہ سے، جن کے اندر نفسیاتی جنگ سے مقابلہ نہ کرنے کی بنیاد پر کوئی پھانسی کے پھندے سے لٹک رہا ہے، اور کوئی اپنی دنیا کے اندر شادی جیسی اہم عبادت سے چھوڑ کر رہبانیت کو اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی جو ڈپریشن کی جو زندگی چل رہی ہے، اس زندگی کا یہ بڑا پیغام ہے، کیونکہ آج اپنے زمانے کے اندر اپنے نوجوانوں کو اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ نوجوانوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے دلوں کو سکون والا بناؤ، اپنے ذہن کو سکون والا بناؤ، اپنے خیالات کو سکون والا بناؤ، اور ہمارا ذہن، ہمارے دل کا سکون کس میں ہے؟ مساجد میں ہے، قرآن کی تلاوت میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا کام کرنے میں ہے، برائی سے روکنے میں ہے۔ آج اپنی دنیا کے اندر کئی نوجوان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ڈپریشن کا شکار، اور آج میں آپ کو یہ بات کھل کر بتاؤں کہ موجودہ حالات امت مسلمہ کے لیے نفسیاتی جنگ کا آغاز کر رہی ہیں۔ یہ تھرڈ ورلڈ وار چل رہا ہے، اس تھرڈ ورلڈ وار کے اندر نفسیاتی آغاز کا ایک بڑا دروازہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے پیچھے کھلا ہوا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہم مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں میں سیل فون کا استعمال ہے۔ سیل فون کا استعمال اپنی ضرورت کے مطابق میری اور آپ کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سیل فون کے استعمال سے ایسا استعمال کہ اپنی پوری کی پوری راتوں کو برباد کر دیے اور اپنے دن کو پورے کا پورا بستروں پر لگا دیے، تو گویا کہ رات میں جو آدمی زیادہ جاگتا ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور رات میں جو آدمی زیادہ فون کا استعمال کرتا ہے
وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کا سب سے بڑا چانس ہے اور سب سے پہلا چانس ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر سائنس کے میدان میں تحقیقات نے ثابت کیا کہ رات میں سب سے زیادہ نوجوان جب فون کا استعمال کرتے ہیں، آج ہمارے آندھرا پردیش کی رپورٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آندھرا پردیش کے سب سے زیادہ ہارٹ سے مرنے والے نوجوان ہیں، ہارٹ سے انتقال ہونے والے نوجوان لڑکے، نوجوان بچے، ایسے لڑکے، ایسی لڑکیاں جو باقاعدہ جن کی امنگیں ماں باپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم ایسے حالات، ایسے حرکات، ایسے سکنات، ایسے کیفیات کو اگر کریں گے تو ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر وہ ماں باپ جو ہماری زندگیوں کو اپنی پوری کی پوری زندگی پر ڈھالنا چاہتے ہیں، وہ ماں باپ جن کا یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب میرا بیٹا میری گھر کو چلائے گا، میرا بیٹا میری گولی کا انتظام کرے گا، میرا بیٹا میری دوائی کا انتظام کرے گا، میرا بیٹا میرے کندھوں کے لیے باقاعدہ سہارا بنے گا، میں اپنے بیٹے کے کندھوں کے سہارے پوری دنیا کو دیکھ سکوں گا۔ لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بڑی بڑی غلطیوں کا شکار ہوتے ہوتے بڑی بڑی موذی بیماریوں کا شکار ہو گیا، اور اتنی بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو گیا کہ بوڑھے ماں باپ کے سامنے جوان بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹے کا جنازے کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، اور بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ جو ڈپریشن کا جو فتنہ امت مسلمہ کے اندر پھیلا ہوا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رات دیر تک فون کا استعمال کرنا اور صبح دیر تک اپنے بستروں پر رہ کر سوتے رہنا، یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ڈپریشن کا شکار کرتا جا رہا ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے اسلام کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ اے امت مسلمہ، اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر صحت مندی کا خیال رکھو، اپنی صحت کو، اس تندرستی کو غنیمت جانو، اور اس صحت کو غنیمت جانو بیماری کے آنے سے پہلے۔ آج صحت اور ایک آدمی کے لیے ہیلتھ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ کرونا کی وبا کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سب سے زیادہ صحت مندی کو لے کر ایک نوجوان پریشان ہے۔ بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، گھروں کے بڑے لوگ الحمدللہ باحیات ہیں، صحت مند ہیں، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک اچھے انجام کو لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج نوجوان پریشان ہے، آج اپنی صحت کو لے کر پریشان ہے۔ تو نوجوانان اسلام سے یہ اسلام کا پہلا مطالبہ کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی صحت کو سنبھال کے رکھو اور اپنی صحت کا خیال کرنے والے بنو۔ اور نوجوانوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کے مطالبات میں سے ایک دوسرا مطالبہ یہ ہے، کرونا وائرس کے وبا کے بعد، این آر سی اور سی اے کے فتنوں کے بعد، اور دیگر ناجائز بلوں کے پاس ہونے سے پہلے، یہ جو حالات امت مسلمہ کو بتاتی ہیں کہ نوجوانوں کی جماعت کمانا سیکھو، اپنی اکنامک کو، اپنی اکنامیکل کو، اپنے معاش اور معیشت کو مضبوط کرنا سیکھو، اور اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تم جو کماتے ہو اس کمائی کو حلال طریقے سے کماؤ، اور اس کے اندر کچھ جمع کے رکھو، کچھ بنا کر رکھو۔ یہ امت مسلمہ کو پیغام دیتی ہیں کہ آج اپنے زمانے کے اندر پہلے کا جو زمانہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، آج کا وہ زمانہ نہیں ہے۔ روٹی کپڑا مکان الحمدللہ ہر کسی کے پاس ہے، لیکن روٹی کی تنگی اور رزق کی تنگی دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو قیامت کے قریب آنے والا ہے۔ اس اعتبار سے ایک مسلمان کو موجودہ حالات کی مہنگائی کے اعتبار سے ہر مسلمان کو کمانے والا بننا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا تاجر بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا تاجر بنے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسا تاجر بنے۔ یہ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو موجودہ حالات یہ دعوت دیتی ہیں، کیونکہ آج ہماری غربت، ہماری مفلسی آج ہمارے بہنوں کو شادی کرنے سے روک رکھا ہوا ہے۔ آج ہماری یہ غربت ہمارے ماں باپ کو اسپتال میں ایڈمٹ کرانے، علاج کرانے سے روک رکھا ہوا ہے۔ آج ہماری یہ غربت ہمارے گھر کے مسائل کو حل کرنے سے روک رکھا ہے۔ تو حالات کیا ہوں گے؟ گھر کی ماں، گھر کی بیٹی، گھر کی بہن، بیوی باہر نکلے گی، غیر مسلم کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گی۔ اے غیرت مند نوجوانوں، ہماری غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔
ہماری عزت نفس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وقت کی نکلی ہوئی ماں بہن بیٹی گھر کے باہر نکلی، غیروں کے پاس اپنے ہاتھ کو ہاتھ دراز کری، تو حالات ایسے نازک کہ وہ اپنے عزت نفس پر بھی حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سازش ہے یہ امت مسلمہ کے لیے۔ آج کئی نوجوان لڑکے اپنے گھروں کے اندر بے روزگاری کے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کی بہنوں کی شادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر کئی مسلمان لڑکیاں ارتداد کی نوبت کو پہنچ چکی ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ شادی بیاہ کے رچانے کے اسباب میں سے ایک سبب غربت ہے، مفلسی ہے، لاچارگی ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اسلام پیغام دیتا ہے کہ اے نوجوانوں، اپنے اندر سیرت صحابہ کو دیکھو، اپنے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تاجر اور بزنس مین کو دیکھو۔ آپ دنیا کے اندر اکنامک اور معاش و معیشت کے طور پر کمانا سیکھو، جمانا سیکھو، تو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور جتنی ضرورت ہو اتنا ہی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جمانے کمانے والے بنو۔ اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو موجودہ حالات کے مطالبات میں سے اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کا پیکر بنو، اسلام اور ایمان کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ آج ہمارے پاس اسلام کی تعلیمات، اسلام کی صحیح معلومات نہیں ہیں۔ معاف کیجئے مجھے اس بات کے اوپر کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی نہ ہمارے اندر اسلام کی تعلیم ہے، نہ ایمان کی تعلیم ہے، نہ احسان کی تعلیم ہے، نہ آخرت کا خوف ہے، نہ تقوی کی زندگی ہے، نہ اپنی زبان پر سچائی ہے، نہ اپنی زندگی کے اندر صدق و صفا ہے، نہ اپنی زندگی کے اندر دینداری و امانت داری ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمان کو کہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر حالات کو تقاضا رکھتے ہوئے ایمان کی باتیں سیکھو، اور ایمان کی باتوں کے لیے تقاضا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تمہارے پاس جو اہل علم ہیں، علماء کی جماعت ہے، اس جماعت کے ذریعے ان کے پاس بیٹھو، اپنے معاملات کو رکھو اور ان سے علم حاصل کرو، قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، فقہ کا، تاریخ اسلام کا، عقیدے کا، منہج کا، سلفیت کا اور منہجیت کی دعوت کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر عام کیجئے۔ آج اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہم نوجوانوں کے اندر سلفیت کی سمجھ کم ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے نوجوان میں انجینئر مرزا علی کے خیالات کے بن رہے ہیں، یا کوئی ایڈوکیٹ کے خیالات کے بن رہے ہیں، یا کوئی فلاں انجینئر اور ڈاکٹر کے وکیلوں کے خیالات کے بن رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام یہ ہے کہ ہم اسلام ان سے حاصل کریں جو اسلام کی سند رکھتے ہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا جو دین ہے یہ دین اسلام سند کی بنیاد پر ہے، یہ دین اسلام سند کی بنیاد پر ہے۔ یہ دین اسلام یوٹیوب میں پایا جانے والا تھم اور تھم ڈاؤن کے بنیاد پر اسلام نہیں ہے، فالوورز کی بنیاد پر اسلام نہیں ہے، اور اپنے آپ کو انشٹ شوٹ بوٹ لا کر لانے والوں کے نام پر یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام سند کا نام ہے، اسلام متن کا نام ہے، اسلام قرآن کا نام ہے، اسلام فہم سلف و فہم صحابہ کا نام ہے۔ کہ آج موجودہ حالات امت مسلمہ کو اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ نوجوانوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، عقیدے کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، ان تمام کی تمام تعلیمات سے اپنے آپ کو منور کرو کہ دنیا پوری کی پوری ایک ہو جائے اور تمہارے مقابلے میں آ جائے۔ اگر رب پر ہمارا ایمان ہے تو پوری دنیا کے لوگ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے تو جان لے کہ اگر پوری کی پوری امت، اگر پوری کی پوری انسانیت تجھے نقصان دینے والی بن جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے حق میں فائدہ لکھا ہوا ہے تو پوری دنیا کی انسانیت مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان آدمی کے اندر آج میرے اور آپ کے نوجوانوں کے اندر آنا بے حد ضروری ہے۔ اسلام کے مطالبات میں سے ایک اور مطالبہ ہم نوجوانوں کے نام اسلام یہ دیتا ہے کہ اے نوجوانوں کی جماعت،
اپنی دنیاوی زندگی کے اندر راتوں کی حفاظت کرنے والے بنو، راتوں کی حفاظت کرنے والے بنو، اور اپنی صحت مندی کی حفاظت کرنے والے بنو۔ اور اسلام کا یہ حکم ہے، یہ اسلام کا قانون ہے، جو نوجوان راتوں میں زیادہ جاگتا ہے اور دن میں زیادہ سوتا ہے تو ایسا نوجوان معاشرے کا بیمار نوجوان ہے، ایسا نوجوان میرے گھر کا بیمار نوجوان ہے، آپ کے گھروں کا، میری اور آپ کی سوسائٹی، قوم ملت کا بیمار نوجوان ہے، جو راتوں میں زیادہ جاگتا ہے، دن میں زیادہ سوتا ہے۔ آج میری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے یہ مطالبہ کر رہا ہے اسلام کہ نوجوانوں کی جماعت اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ جہاں تک ہو سکے راتوں میں عبادت کرنے والے بنو، اٹھو، اللہ سے دعائیں کرو، اپنے بوڑھے ماں باپ کے واسطے، ان ماں باپ کے واسطے دعائیں کرو جنہوں نے تمہارے لیے رات دن ایک کر کے اپنے خون پسینے سے تم کو جوانی کی عمر کو پہنچایا۔ باپ کو جواب دینے سے جوان نہیں ہے، ماں کا کھانا بند کرنے سے جوان نہیں ہے، اور اپنی زبان سے واہیات بولنے والا جوان نہیں ہے۔ حقیقی نوجوان وہ ہے جو صحابہ اسلام کے قبول کرنے کے باوجود بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے ہماری ماں کا یہ مسئلہ ہے تو ہم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں۔ آج نوجوانوں کے لیے یہ اسلام مطالبہ کر رہا ہے، اے نوجوانوں کی جماعت اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے تہجد کی نماز کو پڑھ کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے ایسے بنا؟ کیا ہم نے ہمارے ماں باپ کی خدمت کی؟ کیا ہم نے ہمارے ماں باپ کی بات کو سنا؟ کیا ہم نے ہمارے ماں باپ کو تیار کیا؟ بھائیو، یہ بڑی کٹھن وقت ہے، اتنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے کہ موت کے ہوتے ہوئے اگر ماں باپ کی بد دعا لگ گئی تو دنیا کے اندر ایسا آدمی سب سے بری موت مرنے والا ہے۔ اور ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی مکمل طور پر بے احترام کرنے والا، دنیا کے اندر ہی اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کے ماں باپ کے آنکھوں کے سامنے اس کا انجام بتاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم کتنے ہیں ایسے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کم از کم ہم اپنے ماں کے باپ کی دعائیں لینے والے بنے، کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے دنیا کے اندر دعاؤں کی قبولیت کی فیکٹریاں ہیں، دعاؤں کی قبولیت کی فیکٹری ہیں۔ دوسرا آدمی دعا کرے گا تو ہمارے لیے کتنے دعا کرے گا، لیکن ماں کی دعا، ایک باپ کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ کیا ہم نے تیار کیا اپنے آپ کو؟ کیا ہم نے سوچا؟ اپنی ضمیر کو جوڑیے، اپنے مردہ ضمیروں کو زندہ کیجئے، اپنے اندر ایمانی ولولہ، ایمانی قوت کو پیدا کیجئے کہ آج میں اپنے ماں باپ کا کتنا ستانے والا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کو کتنا زیادہ دکھ دینے والا ہوں۔ جہاں پر ایک مسلمان نوجوان کو اسلام میں پیغام دیتا ہے، ایک مطالبہ کرتا ہے کہ نوجوان تو ایسا بن کے تیرے حق میں تیرے ماں باپ دعا کرنے والے بنے، وہیں پر ذرا خیال کرے آج ہم میں کی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ ختم، ہم دعا کر رہے ہیں میری فلاں بیوی اچھی ہو، میرے گھر والے اچھے ہو، میرے کاروبار اچھے ہو، اچھا ہے فلاں اچھے ہو، لیکن کبھی ہم نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بوڑھے ماں باپ کی صحت مندی کو عطا کر، میرے بوڑھے ماں باپ کی تکلیف کو دور کر، خرس کو دور کر، ان کی بیماری کو دور کر، یہ دعا کیا؟ ہم دعا نہیں کیے۔ ایسے نوجوانوں کی اسلام میں ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، لیکن کبھی اپنے مرحومین ماں باپ کے لیے دعا کیا؟ جب زندوں کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے تو ہم انتقال کردہ والدین کو کیا کریں گے؟ اسی لیے بھائیوں، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے فیملی ممبر کو قریب کریں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر۔ جیسے سوشل میڈیا کی زندگی کے اندر میں اور آپ ہر چیز کو اپنا رہے ہیں، جو دور ہے اس سے میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہے، لیکن جو قریب ہے، سامنے ہے، اس سے میرا اور آپ کا رشتہ نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اے مسلمانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرنے والے بنو۔ اور آخری پیغام، یہ آخری مطالبہ نوجوانان اسلام سے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے
کہ نوجوانوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دین سے بیزاری کا مسئلہ اپنی زندگی میں ختم کرو. دین سے بیزار مجھے اور آپ کو نہیں ہونا ہے. میرا اور آپ کا دین ہے، یہ میرا اور آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، یہ میری اور آپ کی پہچان ہے، یہ دین میری اور آپ کی شان ہے، یہ دین میری اور آپ کی عزت ہے، یہ دین میری اور آپ کی جنت ہے، یہ دین میری اور آپ کی اللہ کی رضامندی کے قبول کرنے کا چیلنج ہے. تو آج میں اور آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے دین سے بیزاری کا مطالبہ نہ کریں، دین سے دور نہ ہونا، دیندار بننا، ایماندار بننا، امانت دار بننا، ایمان والا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بنانا، اور اپنے آپ کو اسلام سے قریب کیجیے. اسلام کے پورے قوانین کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. نوجوانوں سے خطاب ہے کہ اے امت مسلمہ، اے ایمان والو، اگر تم اپنے کرتوت سے آج میرا سونا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ کیسے ہے، تجارت کیسی ہے، ریاضت کیسی ہے، سیاست کیسی ہے، رضاعت کیسی ہے، زراعت کیسی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم کیا ان تمام چیزوں کو اسلام کے باؤنڈری میں رکھتے ہیں، دینداری کے باؤنڈری میں رکھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہ کام ہم کریں گے تو ہماری آئندہ آنے والی نسل ایمان والی بنے گی. اگر ہم یہ کام ختم کر دیں گے تو کل کے دن یہی نوجوان آگے چل کر جن کی شادیاں ہوں گی، جن کی اولاد ہوگی، جن کی نسل آئے گی، امت مسلمہ کی قوم ملت کی پاسبان بنے گی. تو ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، تو آئندہ آنے والی نسل کو میں اور آپ کیا تیار کریں گے؟ میں اور آپ اسلام کا نام کیسے اونچا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ بتایا کہ اگر تم اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے جاؤ گے کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بدل دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. تم کو ہٹائے گا اللہ تعالیٰ اور تمہاری جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو تم جیسی دین بیزاری والی نہیں ہوگی، دین سے محبت کرنے والی، دین پر عمل کرنے والی ہوگی. آج دنیا کے اندر ایک اہم بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرو. آج دنیا کے اندر پورے عالم اسلام، پوری دنیا کے اندر ایک جائزہ لیجئے کہ مسلمانوں کے ساتھ فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، لیکن کبھی ہم نے یہ سنا کہ اسلام کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں سنے. تو آج کا یہ زمانہ امت مسلمہ کے زوال کا زمانہ ہے، تو وہیں پر اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے. بات کو سمجھو، آج کا یہ زمانہ امت مسلمہ کے زوال کا زمانہ ہے تو اسلام کے غلبے کا زمانہ ہے. کئی ہزاروں لاکھوں تعداد میں الحمدللہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر عبادتوں میں، ہم سے زیادہ بہتر دینداری میں، ہم سے زیادہ صدق و صفا کے پیکر ایمان کے اندر پائے جا رہے ہیں. تو آج کا یہ زمانہ ہم مسلمانوں کے لیے کمزوری کا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ وقت کا تقاضا ہے، ایمان کا مطالبہ ہے. مسلمانوں، یہ تمہاری زندگی، تمہاری امانتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. اس جوانیوں کے اندر کچھ کرنا ہے تو کرو، جن کے اندر جوانی کے اندر پہاڑوں کو چیرنے کی طاقت ہوگی، سمندروں کی تہ میں جانے کی طاقت ہوگی، ہواؤں میں اڑنے کی طاقت ہوگی، تو نوجوانی کی عمر میں ہوگی. اسی لیے نوجوان کو آج کی زندگی کے اندر ایک ٹارگٹ، ایک ایم، ایک مقصد کو لے کر زندگی گزارے جو اسلامی کلچر کے مطابق ہو، اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق ہو. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی نوجوانی کی قدر کرنے، اس امانت کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اور ہم میں کر آدمی کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو سنبھالنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اپنی جماعت کے ذمہ داروں کو نوجوانوں کا خیال کرنے، نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ کو تھامنے کی توفیق نصیب عطا فرما. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.